اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ مہینے میں قرآن خوانی کیونکہ اس مہینے میں، اچھا رجب کی بات شاید، یا رجب کا شعبان کا ان کا کمنٹس ہے شاید پچھلا، کہ شعبان کا ہی ہے شاید، اب کیونکہ شعبان چل بھی رہا ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن خوانی بہت ہوتی ہیں، تو ہاں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر تنہا تنہا جتنا ہو قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نہیں، جب ہم چھوٹے تھے قرآن خوانی میں بلایا جاتا تھا اور جاتے بھی تھے، لیکن 2 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں گئے۔ ان سے بولے کون سا پارہ ہے بتا دو اور وہ پارہ الگ کر دو، ہم گھر پر ہی پڑھ لیں گے، پڑھ دیں گے، آج پڑھ دیں گے، کل پڑھ دیں گے، اس طرح کر کے کبھی پڑھتے ہی نہیں، پھر بعد میں بھول گئے، پھر کتنی مرتبہ پڑھیں لیکن اس نیت سے نہیں پڑھے کیونکہ یاد ہی نہیں تھا۔ ویسے تو جانے انجانے میں، اچھا وہ الگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، امید اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، بالکل اللہ تعالیٰ تمام جو ہے غلطیوں کو معاف فرمائیں گے توبہ کرنے پر۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر بھی اگر پڑھ دینا چاہتے ہیں لیکن کیسے پڑھیں، یاد ہی نہیں کہ وہ کون سا پارہ تھا، کافی دن ہو گئے، اب آپ بتا دیجئے پڑھیں یا نہیں، یا پڑھیں تو کون سا پارہ پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن خوانی میں جب ہم جاتے تھے پھر ہم نے جانا بند کر دیا، ان سے بولا کہ پارہ بتا دو ہم پڑھ لیں گے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سوچ سوچ کر کہ آج پڑھیں گے کل پڑھیں گے، کافی دن ہو گئے اور ہم وہ پارہ نہیں پڑھ سکے، اور اب ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ وہ پارہ کون سا ہے، تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا پارہ ہم پڑھیں؟ تو اب نہیں یاد ہے تو کوئی بھی پارہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن عنایا خان سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، پلیز ان کی مغفرت کی دعا کیجیے اور باقی سب کو بھی دعا کرنے کے لیے کہہ دیجیے پلیز۔ اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی جانے انجانے میں ہو جانے والی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اور میں اپنے ویورز بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو پوز کر کے وہ عمل جو میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، اس عمل کو ضرور کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص والا، اور ممکن ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیت کر لیں کہ ہماری ایک بہن ہے عنایا، ان کے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد ہماری بہن شبنم انصاری سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے ہی روزے کا سوال پوچھا تھا، انہوں نے 2 روزے نظر کے مانے تھے کسی مریض کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے جب رکھیں گی، انہوں نے ڈے یا منتھ کوئی فکس نہیں کیا تھا، تو انہوں نے رجب میں ہی روزے رکھ لیے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے روزے نہیں مانے جائیں گے۔ جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، جب کوئی ڈے اور منتھ کوئی فکس نہیں ہے تو کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کے نظر کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری بہن عنایا خان سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے ابا کی مغفرت، اچھا دوسرا کمنٹ ہے ان کا لیکن الگ ویڈیو پر آیا اس لیے یہ یہاں پر آ گیا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جو ہے خواب دیکھا، میری بھابھی جی نے میرے ابا جی کو خواب میں دیکھا۔ اچھی بات ہے، ان کے لیے یہ سارے ثواب آپ کرتے رہیں۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، کبھی کبھی خواب یادوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں کہ جن کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری ایک بہن ہے زینت علی، وہ سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے آپ کو، مفتی ایم قاسمی کو اور آپ کی ٹیم کو خواب میں گھر پر دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہی جواب ہے میرا، ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے، جیسے ہم سے اور ہمارے عزیز سے آپ لوگوں کو سبھی کو ایک دلی محبت ہے دین کی نسبت پر، علم کی نسبت پر، اور جو ہے آپ ہم سے اللہ تعالیٰ بلکہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے صرف واسطہ بنا کر کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم دلوا رہے ہیں، تو ایک انسیت ہے، ایک روحانی کنیکشن ہے، یہ کہہ لیجئے ایک دینی محبت ہے، جس کی وجہ سے آپ نے خواب میں دیکھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر الگ سے آپ کو دی جائے، بس یہ ہے کہ دینی محبت کی علامت اللہ تعالیٰ اس محبت کو برقرار رکھے، اور ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو آسانی سے جاری اور ساری فرمائے۔ اس کے بعد ہماری بہن ہیں گلاب علی، سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، یوگا کرنے کا اسلام میں کیا حکم دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کثرت کرنا، ورزش کرنا جائز ہے، اب اس کو آپ ہندی میں یوگا کہہ لیں، لیکن اس میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سوریہ نمسکار ہے، اور بھی جو دوسری چیزیں یہ ناجائز ہیں، بالکل حرام ہے، شرک ہے سوریہ نمسکار کرنا، تو جو اس کے اندر شرک ہے اور حرام کام ہے وہ تو ناجائز ہے، باقی ورزش کرنا، صبح اٹھ کر کثرت کرنا بالکل جائز ہے۔ جو خواتین ہیں وہ اگر ممکن ہو پردے کے ساتھ پارک میں جا کر رننگ کر سکتی ہیں تو کریں، اور اگر پارک دور ہے یا پردے کا انتظام نہیں ہو سکتا یا گھر کا کوئی محرم نہیں ہے ساتھ میں جانے والا، یہ بات یاد رکھیں، محرم کوئی ساتھ میں ہو تو ان کا گھر ہے، تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ خواتین کو اپنے گھر پر اوپر نیچے 2 منزل کا گھر تو عام طور پر ہر کسی کا ہوتا ہے، تو اپ ڈاؤن اس پر کر لیا کریں، 30-40 اوپر چکر لگا لیں، نیچے اوپر جو زینہ ہے آپ کا اس پر آپ چڑھیں گے اتریں گے تو کثرت آپ کی جو ہے رننگ ٹائپ ہو ہی جائے گا، تو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بہن جب قرآن کریم پڑھنے بیٹھتی ہے تو ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتی ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیجیے مفتی صاحب۔ طریقہ تو یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو کوئی ڈاکٹرز اس میں کچھ کر سکیں تو ڈاکٹرز سے جو ہے علاج کرایا جائے، دوسرا یہ کہ دعا کی جائے،
دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، اور قرآن کریم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ قرآن کریم کے پڑھنے میں یہ لکنت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے، تو پڑھتی رہیں، اور قرآن کریم کو جب کثرت سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، پھر ان کو قرآن کریم زبان پر رواں ہو جائے گا، پھر ان کو اٹک اٹک کر پڑھنے کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری بہن ایس پروین سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار قبر میں اپنے گھر کا حال پوچھتے ہیں کیا؟ دیکھیں اس بارے میں یہ کہتی ہیں یہاں کے مولانا صاحب بولتے ہیں کہ کوئی جب مر جاتا ہے اور ان کے رشتہ دار ان کے پاس آتے ہیں، گھر کا حال پوچھتے ہیں، رپلائی ضرور دیجیے۔ ایسا ہے جب انسان مرتا ہے تو انسان بھی دو طریقے کا ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ تو جو برے ہوتے ہیں وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے سجین میں چلے جاتے ہیں، اور جن نیک ہوتے ہیں وہ علیین میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اتنا ملتا ہے کہ جو روحیں علیین میں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ جو جیسے مثلا مان لیجیے کسی کا انتقال 10 سال بعد ہوا، اب کوئی جا رہا ہے، اس کا مطلب 10 سال پہلے کسی کا انتقال ہو چکا، اب کسی کا انتقال 10 سال بعد ہوا، یہ وہاں جا رہا ہے، تو یہ آپس میں ملیں گے اگر نیک ہوں گے تو، اور ان کے ساتھ جو گزرا، یہ جو 10 سال سے رہ رہے ہیں عالم ارواح میں علیین میں، ان کے ساتھ جو گزرا یہ اپنے حال و احوال ان کو بتاتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو آپس میں وہ معاملات، ان معاملات پر بھی گفتگو کرتے ہیں جو دنیا میں پیش آئے تھے۔ مسئلہ نہیں ہے جیسے کبھی ہندوستان کا رہنے والا جو ہے بچپن میں ہندوستان میں دو دوست تھے، فرینڈ شپ تھی، اچھے خاصے رہتے تھے، پھر کسی دن ایک الگ الگ ملک میں چلے گئے، یا ایک بندہ امریکہ چلا گیا آج سے 10 سال پہلے، کہیں بھی چلا گیا، عرب چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا XYZ، تو پھر یا ہندوستان میں الگ الگ خطے میں بٹ گئے، پھر بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں رہتے تھے۔ تو اتنا تو ملتا ہے کہ یہ روحیں آپس میں جو دنیا میں معاملات ان کے پیش آئے تھے ان پر بھی گفتگو کرتی ہیں، اور تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان سے حال و احوال لیتے ہوں کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، یا آپ کے بچے کیسے ہیں، یا دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو اس میں کوئی وہ انکار والی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے۔ یہاں تک تو بات ہے کہ وہ لوگ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی اے بی رحیم کا سوال ہے، اور شاید یہ اس کمنٹ باکس میں آخری سوال ہے، جس کا سوال لگ گیا ہے وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ان کو جو ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، اگر رمضان المبارک کے روزے میں اگر قسم کا کفارے کا روزے کی نیت بھی کریں تو کیا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں ہیں یا اپنے شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں بات مقیم کی ہو رہی ہے، مسافر کی نہیں ہو رہی ہے۔ مقیم یعنی گھر میں رہنے والا آدمی، یعنی اپنے شہر میں رہنے والا آدمی۔ تو اگر کوئی مقیم ہے تو اس کے لیے جو رمضان المبارک کا روزہ ہے اس میں کوئی بھی روزے کی نیت کرے گا، چاہے وہ کفارے کا ہو یا کفارہ قسم کا کفارہ ہو، کسی بھی چیز کا، تو اس کا وہ روزہ ادا نہیں ہوگا، اس کا رمضان المبارک کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد سوال ہے ہماری بہن کا، وہ سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو کا زمین پراپرٹی یعنی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ہے، اس کی دعا کیجئے بھائی جان، کام نہیں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آپ کے کام کو کام میں برکت عطا فرمائے، کام میں تیزی فرمائے۔ دوسرا یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا رشتہ آیا تھا تو منع کر دیا ابو جی نے، اتنا اچھا رشتہ منع کر دیے، آپ ہمیں بتائیں بھائی جان، کیا بیٹی سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کیا اسلام میں؟ ایسا نہیں ہے، بیٹی سے پوچھا جائے گا، مشورہ بھی لیا جائے گا، بنا مشورے کے نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا پاسبل ہے جو رشتہ آیا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ اس رشتے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، والد صاحب اچھی طرح سے جانتے، تو شاید ان کو یہ رشتہ مناسب نہ لگا اور انہوں نے منع کر دیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ اس میں کمی ضرور دکھی ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے والد صاحب سے آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کہہ نہیں ہے کہ رشتہ کافی اچھا تھا، ابو جی نے منع کر دیا، پلیز آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی تکلیفیں ہیں آپ کی دور فرمائے، اور آپ کے لیے اچھے رشتے کا، اچھے لڑکے کا انتخاب فرمائے جو آپ کو لے کر اسلامی طریقے کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزارے اور آپ کی زندگی خوشگوار بنی رہے۔ اس کے بعد ہماری بہن شگفتہ شاہین سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، خاتون میں غلط بات زیادہ مشہور ہیں، بالکل ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یو پی میں زیادہ اچھا یہ بات آگے چلتے ہوئے انہوں نے سوال کیا، ایک ضروری مسئلہ ہے کہ نماز کا طریقہ تو معلوم ہے، خاتون جو کو جماعت سے فرض نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جی عورتوں کو فرض نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں جن کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، تو جن کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ بولتے ہیں جماعت سے پڑھنے کے لیے، تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ کیونکہ ہم منع کیے تو وہ لوگ بولتے ہیں، مجبوری بتاتے ہیں ہمیں پڑھنے نہیں آتی، تو آپ صحیح سے بتا دیجیے۔ تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کوئی بھاری کام نہیں ہے، دنیا کا ہر کام انسان سیکھ لیتا ہے، روزی کمانا بھی سیکھ لیتا ہے، روزی
کا انتظام کرنا بھی سیکھ لیتا، گھر کے سارے کام خواتین سیکھ لیتی ہیں، تو نماز سیکھنا کوئی بڑا بھاری کام نہیں ہے، کوئی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، نماز کو سیکھیں۔ اور جب تک نماز ان کو نہیں آتی ہے، اگر وہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو ہو تو جائے گی۔ خواتین کی تنہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتی رہیں، تنہا نماز پڑھیں اور نماز کا طریقہ سیکھیں اور تنہا نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سوال ہے ہماری ایک بہن کا، وہ آخری سوال ہے اس کلپ کا، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، جزاکم اللہ احسن الجزا، لیڈیز ماہواری کے وقت میں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جواب ضرور دیجیے۔ ایک عمل بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا نام 1000 مرتبہ پڑھنے کا، اس کا فائدہ بتایا تھا کہ اگر 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو ان کا سوال یہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ماہواری کے دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات آپ کے لے لیے گئے اور ممکن ہے کچھ لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں، تو جن کے سوالات رہ گئے ہیں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں ان کے سوالات کو لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔